ویلکم بیک ناظرین. فیصل فرید صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب اس سیگمنٹ میں پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب حذیفہ رحمان صاحب. حذیفہ صاحب السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ. حذیفہ صاحب سب سے پہلے فرمائیے گا، آج عمران خان صاحب کی ملاقات کا دن تھا، ان کی ہمشیرہ سے، ان کی فیملی اور وکلاء سے بھی. آج پھر ہم نے دیکھے ویژولز کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہے ان کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی. کیا وجہ ہے سر کہ کون سا ایسا خطرہ ہے علیمہ خانم صاحبہ سے کہ ان کی ملاقات نہیں ہو پا رہی؟ جی بہت شکریہ. جی ہمیں تو کوئی خطرہ نہیں ہے علیمہ خانم صاحبہ سے. جس طرح عمران خان کی علیمہ خانم بہن ہیں اور اسی طریقے سے اور بھی بہنیں ہیں، اور بہنیں مل رہی ہیں لیکن انہیں نہیں ملنے دیا جا رہا. تو میڈیا کو ذرا تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا کہ انہیں ہم روک رہے ہیں یا انہیں اندر سے جو اڈیالہ میں شخص قید ہے اور وہ ظاہرہ ایک مجرم ہے اپنی قید کاٹ رہا ہے، تو یا اس کی طرف سے جو ہے کوئی جیل انتظامیہ کو انسٹرکشنز ہیں. وہ ظاہر ہے بات مناسب نہیں ہوتی بار بار کی جائے، لیکن کسی کے بھی خاندان پہ بات کرنا ظاہر ہے جب آپ کسی پر ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو چار انگلیاں آپ کی طرف ہوتی ہیں. لیکن چونکہ آپ نے سوال اس نوعیت ہے کیا اور ڈیلی پاکستان تحریک انصاف اسی قسم کا جو ہے وہ تماشا لگائے رکھتی ہے، تو ہمیں مجبور ہو کر میں اب آپ کو حقائق بتا رہا ہوں. بیسیکلی علیمہ خان اور بشرا بیگم کی آپس میں بڑی رائبلری ہے اور انہیں ایک ڈر ہے کہ کہیں یہ پارٹی کو ٹیک اوور نہ کر لیں. تو اس لیے انتظامیہ سے زیادہ خان صاحب سے، بانی تحریک انصاف سے جو ہے وہ بشرا بیگم کو اعتراض ہوتا ہے کہ علیمہ خان کی ملاقات نہ ہو. اور کوئی اس میں اگر ان کی دو بہنوں کو ملا رہے ہیں تو تیسری بہن کو بھی ملا لیں گے. کوئی حکومت کو شوق تو نہیں ہے کہ کوئی ایسا تماشا کھڑا کروائے. دو بہنیں بھی نہیں مل پا رہی نا، دونوں بھی نہیں مل پا رہی، تینوں عظمیٰ صاحبہ بیسیکلی ظاہر ہے کچھ چیزوں میں انتظامیہ بھی رکاوٹ ڈالتی ہے. جو انتظامیہ کے اختیارات ہیں وہ ظاہر ہے ایک قیدی کو اس کی مرضی کے مطابق یہ اختیار نہیں دے سکتی کہ وہ جیل سے بیٹھ کر بطور مجرم ایک سیاسی جماعت کو چلائے اور لوگوں سے ملے اور انہیں ڈکٹیٹ کرے. لیکن جہاں تک بات ہے کہ ان کے امیجیٹ فیملی ممبرز کی، تو اس میں اگر دو بہنیں مل رہی ہیں، بھانجے بھتیجے مل رہے ہیں، باقی لوگ مل رہے ہیں، تو علیمہ خان کو بھی ملوانے میں ہمیں کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے. لیکن میں نے جس طرح آپ کے سامنے رکھا کہ ان کا اپنے ڈومیسٹک ایشوز ہیں، ڈومیسٹک پالیٹکس کی ان کی وہ ساری چیزیں ہیں اور اسی کی نظر ہو رہی ہیں. صاحب آپ نے فرمایا کہ علیمہ خانم صاحبہ کی ملاقات کی بہنوں کی ہو رہی ہے. آج کی جو فوٹیج آئی ہے عمران خان صاحب کی کسی ہمشیرہ، کسی بھانجے کی ملاقات نہیں کروائی گئی. شکریہ جی. میں نے چونکہ بڑے کینوس میں بات کی ہے، آج ظاہر ہے ملاقات کی جو ایک پرمیشن ہے جو جیل مینول کے مطابق اور کورٹ آرڈرز بھی ان فیلڈ ہیں، تو اس میں ظاہر سپرنٹینڈنٹ جیل کی اپنی ڈسکریشن ہے کہ ایک سزا یافتہ مجرم سے جو اس نے ملاقات کا طریقہ وضع کیا ہوا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ گزشتہ ہفتے ظاہر ہے ان کی بہنوں کی ملاقات ہوئی تھی اور مجھے چونکہ آپ سے ہی پتہ چل رہا ہے، میں آج آفس میں تھا اور ابھی تھوڑی دیر میں کیبنٹ میٹنگ سٹارٹ ہونے لگی ہے، تو اس لیے انویئر ہوں کہ کیا صورتحال بنی ہے. لیکن ہمیں اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ہم ایک بہن کو ملوائیں، دو کو نہ ملوائیں. اگر ہم نے پچھلے ہفتے دو بہنوں کو ملوا دیا تو ہم ایک کو ملوا دیتے ہیں. آر یو شیور کہ یہ سپرنٹینڈنٹ جیل کی ڈسکریشن ہے کہ جس کی ملاقات چاہے روک دے، جس کی کروا لیں؟ جی جیل مینول میں لکھا ہوا ہے کہ سزا یافتہ، جیل مینول میں لکھا ہوا ہے. آپ ابھی گوگل پہ کھولیں اس کو، اپنے پروڈیوسر سے کہیں وہ آپ کو پڑھ کر سنائے گا کہ سزا یافتہ مجرم کی ملاقات کا تعین کرنا، اس کے تمام ایس او پی اور ساری چیزیں وہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی ثوابدید ہے. اس کا مطلب ہے کہ شہزاد اقبال صاحب نے ریسنٹلی رپورٹ کیا کہ نواز شریف صاحب سے ایک وقت پہ 15 17 لوگ ملاقات کر رہے ہوتے تھے اسی والے کمرے کے اندر. دیٹ مینز کہ وہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی ڈسکریشن تھی ایٹ دیٹ ٹائم. نہیں، میں خود شہزاد اکبر صاحب یا جن کا بھی آپ نے یہ نام لیا شہزاد صاحب کا، انہوں نے تو بات کی ہے نا، میں تو خود آپ کے سامنے ایک عینی شاہد بیٹھا ہوا ہوں. میاں نواز شریف صاحب سے مہینے میں ایک دن جو ہے ان کے سیاسی دوستوں کو الاؤ کیا جاتا تھا. وہ بھی صورتحال ایسی ہوتی تھی کہ میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ صبح جو ہے آپ جاتے تھے 8 بجے اور شام 5 بج جایا کرتے تھے، اور وہ بھی چھوٹا سا میاں صاحب کو کمرہ انہوں نے دیا ہوا تھا ملاقات کے لیے، اور اس میں 8 10 15 میکسیمم لوگ جو ہے پورے مہینے کے اندر. اس کے علاوہ اور کوئی میاں صاحب کی ملاقات نہیں ہوتی تھی. فیملی میں ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ آلریڈی گرفتار تھیں، کچھ عرصے بعد شہباز صاحب بھی گرفتار ہو گئے. تو یہ بالکل یہ طریقہ کار بانی تحریک انصاف نے متعارف کرایا تھا کہ اپنے جتنے بھی جو مخالف ہیں سیاسی انہیں وکٹمائز کریں، ان کو اس طریقے سے گرفتار کریں، پھر گرفتار کرنے کے بعد ان کی ملاقاتوں پہ پابندی لگائیں. تو ظاہر ہے سیاست میں اتنی تلخی جو ہے انہوں نے ہی پیدا کی، اور جو انہوں نے بویا وہ آج کاٹ رہے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ تلخی کم ہونی چاہیے بلکہ ختم ہونی چاہیے. لیکن ظاہر ہے آپ نے جو اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ کیا ہے، ان کے ورکرز کے ساتھ کیا ہے، ایم این ایز کے ساتھ کیا ہے، ایم پی ایس کے ساتھ کیا، اور ابھی بھی آپ اس میں کمی نہیں لے کر آ رہے، بلکہ بدتمیزی کا کلچر آپ
مزید بڑھا رہے ہیں. وکٹمائز کرنا تو ظاہر ہے اب آپ کے بس میں نہیں ہے, لیکن تنقید آپ کرتے ہیں اور اس قسم کی گفتگو شنید کرتے ہیں اپنے مخالفین کے خلاف, تو وہ ظاہر ہے پھر جو آپ کسی کو کہتے ہیں تو وہ نیوٹن کے تھرڈ لا والی بات ہے کہ ایوری ایکشن از اے ریئیکشن بٹ اپوزٹ ان ڈائریکشن, تو وہی ہو رہا ہے. جی حذیفہ صاحب, آپ کو یاد ہوگا نیشنل اسمبلی سے 10 پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کو اٹھایا گیا تھا, جس کے اوپر اسپیکر نیشنل اسمبلی نے ایک انکوائری بھی ہولڈ کی تھی. یو ریممبر دیٹ انسیڈنٹ سر؟ جی جی بالکل یاد ہے, مجھے بالکل یاد ہے. جی اب اس کے اوپر آج فائنلی جی اس کے اوپر جواب آ گیا. اسپیکر صاحب کا بھی آج کچھ صحافیوں نے سوال پوچھے تو انہوں نے کہا یار وہ انکوائری ہم نے ہولڈ کی لیکن ہمیں کوئی شواہد نہیں مل سکے. سر, نیشنل اسمبلی آپ کے میرے ملک کی جمہوریت کی علامت ایک بلڈنگ ہے جہاں پر لوگ الیکٹ ہو کر جاتے ہیں, اور پھر اس کے کسٹوڈین اسپیکر نیشنل اسمبلی ہے جنہوں نے بڑا سٹینڈ لیا تھا ایٹ دیٹ ٹائم کہ جناب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے اس کرسی پہ بیٹھنا بھی ہے کہ نہیں بیٹھنا, کیونکہ میرے اسپیکر ہوتے ہوئے یہاں سے 10 ایم این ایز کو اٹھا لیا گیا. سر, کوئی یاجوج ماجوج تھے, کوئی فرشتے اترے تھے کہ پتہ نہیں چلا کون لے گیا تھا؟ جی, جس طریقے سے آپ نے خود ہی فرمایا کہ اسپیکر صاحب نے آج بتایا کہ جو ہمارے پاس انکوائری کمیٹی کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں کوئی یعنی کنکریٹ چیز سامنے نہیں آ سکی. ظاہر ہے پہلے بھی اسپیکر صاحب نے ایک اس پہ اپنا موقف دیا تھا, جس کے بعد جو ہے ساری گفتگو شروع ہوئی. اب ظاہر ہے حکومت ایزمپشن پہ بات تو نہیں کر سکتی, نہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یاجوج ماجوج نہیں ہے یا کوئی اس طرح کی بات, لیکن ظاہر ہے ہم نے اگر کوئی ایکشن بھی کرنا ہے کسی کے خلاف بھی, چاہے وہ کسی بھی ادارے سے ہو, تو ظاہر ہے کوئی کنکریٹ ایویڈنس ہوگا, کوئی رپورٹ سامنے آئے گی, رسپانسبلٹی فکس ہوگی. اگر رسپانسبلٹی فکس نہیں کی جاتی اور اس طریقے سے ہم ایزمپشن بیس بات کرنا شروع کر دیں کہ فلاں ادارے نے یہ کیا یا فلاں نے یہ کیا, گو کہ وہ جو واقعہ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. لیکن ظاہر ہے اس میں اسلام آباد پولیس کا نام آیا, کچھ لوگوں نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا, انٹیلیجنس ایجنسیز کا نام بھی لیا, تو لیکن جو بھی ادارے تھے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک غلط واقعہ تھا اور ایک غلط روایت قائم ہوئی تھی, اور اس طرح کے واقعات سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ ان کا دفاع کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پارلیمنٹ ظاہر ہے جو اس ملک کی اکائی کی بیسیکلی علامت ہے, چاروں آپ کے جو ملک کے ستون ہیں اسی یہی پارلیمنٹ ان کو مضبوط کرتی ہے. آپ کی چاہے عدلیہ ہو, چاہے آپ کی انتظامیہ ہو, چاہے آپ کے مسلح افواج ہوں, چاہے آپ کا میڈیا ہو, وہ ظاہر ہے پارلیمنٹ سب سے ایک سپریم ادارہ ہوتا ہے, اور جمہور کی آواز جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہی پہنچتی ہے, یہیں سے قانون سازی ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے سب اداروں کی ماں کا درجہ رکھتی ہے, اور ظاہر ہے پارلیمنٹ سے ہی تمام اداروں نے جنم لیا ہے. تو اس قسم کے واقعے جو ہے وہ ظاہر ہے ایک سیاہ تاریخ رقم کر جاتے ہیں, تو ان سے اجتناب کرنا چاہیے. لیکن چونکہ اسپیکر صاحب اب بتا رہے ہیں کہ اس میں آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہا کہ اسلام آباد پولیس کے وہ کون لوگ تھے. اس وقت مجھے یاد ہے آئی جی کو بھی بلایا تھا, ڈی آئی جی آپریشنز کو بھی بلایا تھا, تو ظاہر ہے یہ ایک معاملہ ابھی تک جو ہے منطقی انجام تک نہیں پہنچا. لیکن ظاہر ہے کسی چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ڈیموکریٹس ہیں, ہمیں دل بڑا کرنا چاہیے. جتنا آپ دیں گے اتنا آپ کے لیے جو ہے اس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی اس طرح کا میکینزم اسپیکر صاحب وضع کر دیں کہ مستقبل میں اس طرح کا واقعہ دوبارہ رونما نہ ہو, اور پارلیمنٹ کی جو ایک سینٹیٹی ہے, ایک خود مختاری ہے, اس کو اس طریقے سے کمپرومائز نہ کیا جائے. جی تھینک یو ویری مچ حذیفہ صاحب, تھینک یو ویری مچ. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے, کے بعد واپس آ رہے. حذیفہ رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, چند آج کی ہیپننگز جو تھی اس کے اوپر پی ایم ایل این کا سٹانس حذیفہ رحمان صاحب نے ہمارے سامنے رکھا. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آ رہے, میرے ساتھ رہیے.